اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی رسولہ الکریم حبیب الہ العالمین سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد نعرہ الصلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. ترتیب مصحف کے اعتبار سے 111ویں نمبر پر جو سورہ ہے وہ سورہ لہب ہے، جسے سورہ مسد بھی کہا جاتا ہے. یہ خاص یونیک سورہ ہے قرآن کا کہ جس میں بہت اسٹرانگلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توہین رسالت کرنے والے ابو لہب کا نام لے کر اس کو نشان عبرت بنائے قیامت تک کے لیے. آج ابو لہب مر گیا، گل سڑ گیا، اس کی ہڈیاں کوئی وجود نہیں رکھتا وہ، نہ اس کی بیوی، لیکن قرآن میں یہ سورہ توہین رسالت کرنے والوں کے لیے آج بھی اسی طریقے سے آب و تاب کے ساتھ موجود ہے. تو ابو لہب یہ حضور کا چچا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس سورے کو نازل کر کے سمجھا دیا کہ دیکھو جو ضابطہ ہوتا ہے نا وہ رابطے سے زیادہ بہتر اور افضل ہوتا ہے. جو قانون ہے، ضابطہ ہے، جو اصول ہے، اس کی حیثیت زیادہ ہے، وہ فوقیت رکھتا ہے رابطے سے. اور حضور کے چچا حضرت ابو طالب بھی ہیں، حضرت حمزہ بھی ہیں، لیکن حضور کا ایک چچا ابو لہب بھی ہے. تو یہ بھی ممکن ہے کہ کسی ایک فیملی میں کچھ ہو کہ جو تقویٰ کے عالی ترین مرتبے تک پہنچ جائیں اور کچھ اپنی غفلت کی وجہ سے ذلت و پستی اسفل السافلین میں چلے جائیں. تو تبت یدا ابی لہب و تب، اس کا ترجمہ یہ ہے. تبت یہاں پر تب 2 مرتبہ استعمال ہوا، ایک فیمنن ایک میسکلن. تبت مؤنث کا صیغہ ہے اس لیے کہ ہاتھوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے. عربی زبان کی ایک لطافت یہ ہے کہ اس میں جو ناؤنز ہیں اس میں ہی، شی اینڈ اٹ جیسے انگلش میں ہوتا ہے، تو عربک میں جو ہے وہ اٹ نہیں ہے، اس میں بھی یا وہ ہی ہے یا وہ شی ہے. اور جو باڈی پارٹس ہیں ان میں وہ کہ جو پیر میں ہے، ہاتھ، آنکھیں، یہ سب وہ ہیں کہ جو عربی زبان میں مؤنث استعمال ہوتے ہیں. صحیح ہے، یعنی اس کا جو صیغہ ہے وہ مؤنث کا استعمال ہوتا ہے لفظ. اور زبان، سر، یہ مذکر استعمال ہوتے ہیں. لسان مذکر ہے، راس مذکر ہے، لیکن ید عربی زبان میں مؤنث ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ رجل مؤنث ہے، 2 پیر. بات واضح ہو رہی؟ تو تبت یدا، اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں. تبت اس لیے استعمال ہوا ہے. تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں. وتب، اور وہ خود بھی ہلاک اور برباد ہو جائے. اب یہ جو تب ہے یہ ابو لہب کے لیے استعمال ہوا، لہذا یہ مذکر ہے. تبت یدا ابی لہب وتب، یعنی اس کا جو ردم ہے نا وہ اتنا سخت ہے اور خطرناک ہے. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. جو عربی کی فصاحت و بلاغت کو سمجھتے ہیں، اتنا اسٹرانگ اس کا آہنگ ہے کہ جب یہ سورہ نازل ہوا تھا تو تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ حتیٰ جو کفار تھے نا، ہر ایک کی آپس میں بھی تو کچھ رنجشیں ہوتی ہیں نا، کچھ نہ کچھ آپس میں ایک دوسرے سے حسد اور معاملات ہوتے ہیں. تو ابو لہب کو دیکھ کر سب اس کو پڑھنا شروع کر دیتے تھے زور سے. کفار بھی پڑھنا شروع کر دیتے تھے اس کو، تو اس کے لیے اس کا ردم بہت اچھا لگتا تھا انہیں. تو اس کو دیکھ کے کہتے تبت یدا ابی لہب، تمہارے تو سورہ نازل ہوا، تمہارے تو یہ سورہ نازل ہوا ہے. تو اس نے گھر سے باہر نکلنا چھوڑ دیا تھا کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک پالیسی تھی کہ تم ہمارے حبیب کو اذیت پہنچاؤ گے تو ہم تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑیں گے، اور اپنے گھر تک، تمہارے اپنے علاقے میں تم اپنے گھر تک اندر گھس کے رہو گے، باہر نہیں نکل سکو گے. اور جو دوسرے لوگ تھے، جو دوسرے کفار، ولید بن مغیرہ ہے، عاص بن وائل ہے، ابو جہل ہے، یہ سب بھی ڈر گئے تھے کہ کہیں ہمارے لیے بھی کچھ نہ نازل ہو جائے سورہ پورا.
اس لیے یہ کچھ اپنی حرکتوں سے باز آ گئے تھے اس وقت. ایک مرتبہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایک اسٹرانگ میسج دیتے ہیں باطل کو تو بہت سے جو اس کے باطل کے آس پاس جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ خود بخود ڈر کے چپ ہو جاتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے لیے بھی کچھ ایسا ہی کام ہو جائے. تو اس سورہ سے بہت کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو چاہا تھا وہ حاصل کیا. تبت یدا ابی لہب وتب، اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پڑھوں کہ اے ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو ہلاک ہو جائے. ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، ہلاک ہو گیا. یہ تب کا ویسے جو لفظ ہے تبت یدا ابی لہب وتب پاسٹ ٹینس ہے یہ، جبکہ اس وقت ہلاک نہیں ہوا تھا وہ، جب سورہ نازل ہوا تو تھوڑی ہلاک ہوا تھا وہ. تو پاسٹ ٹینس کیوں اللہ کہہ رہا ہے جبکہ وہ ہلاک ہوگا؟ اللہ کہہ رہا ہے تب، یعنی وہ ہلاک ہو گیا. تو ایک بات شاید 2-3 سوروں قبل بھی تفسیر میں آ چکی ہے کہ پاسٹ ہے نا وہ سب سے زیادہ وہ چیز ہوتی ہے کہ جو حتمی ہے، یعنی آپ کے لیے فیوچر جو ہے وہ ڈاؤٹ فل ہے، لیکن کل جو کچھ ہوا ہے وہ ڈاؤٹ فل نہیں ہے، کل ایگزیکٹلی جو کچھ ہو چکا ہے وہ ہو گیا ہے. تو بسا اوقات اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ایسے فیوچر کے لیے کہ جو اتنا کنفرم ہے کہ جیسے کہ پاسٹ ہے. اذا وقعت الواقعہ بھی اسی طرح سے، وقعت پاسٹ ٹینس سے، ویسے جب وہ واقعہ یعنی قیامت، اس کا لٹرل ترجمہ اگر کریں تو جب ہو گئی کام، قیامت تو واقع ہوگی، لیکن یہ اتنا کنفرم ہے کہ جیسے سمجھ لو ہو گئی. تو بسا اوقات اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ کنفرم چیزیں جو فیوچر میں ہونے والی ہیں ان کے لیے استعمال کرتا ہے پاسٹ ٹینس. جیسے ہم انگلش میں کہتے ہیں جب آپ سے کوئی کام کہہ رہا ہو ذرا میرا صاحب وہ کام کر دینا میرا، آپ کہتے ہیں ڈن. ڈن کا مطلب ہو گیا، ہوا نہیں ہے، لیکن کنسیڈر از ایز ڈن ہے نا. اس طریقے سے اللہ نے کہا کہ پاسٹ ٹینس استعمال کیا، تب وہ ہلاک ہو گیا جبکہ وہ ہلاک ہوگا. ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، نہ ہی اس کا مال اس کے کام آئے نہ اس کی کمائی اس کے کام آئی. ما اغنى عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب، اور وہ عنقریب جلے گا ایک شعلہ بھڑکتی ہوئی آگ میں. سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی بیوی بھی کہ جو لکڑیاں اٹھائے پھرتی ہے، حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں خرمے کی چھال کی رسی ہوگی. اس میں اللہ تعالیٰ نے پیشن گوئیاں کی ہیں، کچھ بہت اسٹرانگ کمنٹ کیا ہے اس کپل پر کہہ لیں. میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں، اگر آپ تھوڑا سا اس کو آج کے زمانے سے ریلیٹ کریں نا، ابو لہب کو ابو لہب کیوں کہا؟ اس کا نام تھا عبد العزا، اس کا نام ابو لہب نہیں ہے، عبد العزا. عزا جو بت ہے بڑا، نعوذ باللہ من ذالک، یعنی نام یہ رکھا اس نے عبد العزا، عزا کا بندہ. اس کو ابو لہب کیوں کہتے ہیں؟ لہب ہے شعلوں سے. اچھا، عربک میں اور عربک کلچر میں کسی کے رخسار بہت ریڈش ہو، لال ہو، اسے خوبصورتی کا علامہ سمجھا جاتا ہے. تو اس کا چہرہ بڑا خوبصورت تھا ابو لہب کا. ابو لہب کا مطلب یہ نہیں کہ لہب کا باپ، ابو لہب کا مطلب ہے لال چہرے والا، اور یہ عربوں میں خوبصورتی کی علامت ہے اس زمانے میں، ٹھیک ہے، یعنی گلو کر رہے ہیں جس کی چیکس. اس کی بیوی کا لقب ہے، اس کی بیوی کا نام عروہ ہے، لیکن اس کو بھی کہتے تھے ام جمیل. جمیل کہتے ہیں بہت ہی خوبصورت کسی خاتون کو. ام جمیل یعنی کہ جمیل کی ماں تھی. ام جمیل یعنی خوبصورتی کی ماں، یعنی بہت خوبصورت. اچھا، خود ابو لہب بہت اسٹرانگ قبیلے سے، ویلدی بھی بہت ہے، پاورفل بہت، بلکہ خانہ کعبہ میں بتوں میں جو چڑھاوے آتے تھے اور جتنے، ان سب کا ٹریجرر کون تھا؟ فائنینس منسٹر تھا ابو لہب. بہت اسٹرانگ پولیٹیشین، کرتا دھرتا، امیر بھی بہت، خوبصورت بھی بہت. اس کی بیوی امیہ کی پر پوتی ہے معذرت، ابو سفیان کی بہن ہے. ابو سفیان کی بہن ابو لہب کی بیوی ہے، معاویہ کی پھوپھی ہے. مولا کائنات نے جو خط لکھا ہے نا معاویہ کو، جس میں معاویہ نے کہا تھا کہ تم میں اور ہم میں فرق ہی کیا ہے، تو مولا نے اس میں جواب دیا تھا کہ یاد رکھو کہ لیسا امیہ کا ہاشم، نہیں امیہ ہاشم کی طرح ہے، وَلَلْحَرْبْ کا عبد المطلب، نہ ابو سفیان کا باپ وہ عبد المطلب کی طرح ہے، ولا ابو سفیان کا ابی طالب، نہ ابو سفیان ابو طالب کی طرح ہے، نہ ہی تو میری طرح ہے. اور ایک مقام پر مولا نے کہا کہ تو کہہ رہا ہے کہ ہم دونوں ایک ہی طرح کے، تو یاد رکھ اس میں پھر مولا نے لکھا کہ منکم حمالۃ الحطب ومنا سیدۃ النساء العالمین، تیرے خاندان میں حمالۃ الحطب چونکہ تیری پھوپھی ہے وہ ابو لہب کی بیوی،
اور ہمارے خاندان میں ہے سیدۃ النساء العالمین. کہاں برابر ہے؟ امیہ اور ہاشم کہاں برابر ہے؟ اللہم صلی علی محمد و علی محمد. غور کیجیے گا. اچھا تو یہ خود بڑی، یہ اس کے پاس بھی بڑی دولت ہے اس خاتون کے پاس، اور چونکہ امیہ کے خاندان سے ہے، ابو لہب کی بیوی ہے، تو اس کا بھی کافی اسٹرانگ ہولڈ ہے، اور یہ شاعرہ بھی ہے، اور یہ بہت زیادہ ووکل ہے حضور کے خلاف، طنز کرنے میں، طنزیہ شاعری اس نے بہت کی ہے رسول اللہ کے خلاف، گلیوں سڑکوں میں نکل کے. اب میں آپ سے مثال دینا چاہتا ہوں. ابو لہب خود ویلدی، خوبصورت، بڑا پولیٹیشین، اثر و رسوخ والا. اس کی بیوی وہ بھی ویلدی، خوبصورت مانی جانے والی خاتون، شاعرہ، اثر و رسوخ رکھنے والی. سمجھ لیں آپ یہ پاور کپل ہے اپنے زمانے کا، بہت سیلیبریٹی کپل، جس کو دیکھ کے لوگ بات کرتے ہیں، جس کو دیکھ کے لوگ حسرت کرتے ہیں، جس کی شہرت پہ، جس کی شان و شوکت پہ. تو یہ اپنی سچویشن کو یوز کرتے تھے رسول اللہ کے خلاف. حتیٰ ابو لہب کے لیے لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ تبلیغ کے لیے نکلتے تھے نا، تو یہ 2 پتھروں کے تھیلے چادر کے لے کر اپنے کندھوں پر لے کے پیچھے چلتا تھا، اور دور سے رسول اللہ کی شاخائے مبارک ان پنڈلیوں پہ مارا کرتا تھا، جس سے رسول اللہ کے قدم لہو لہان ہو جاتے تھے. ابو لہب یہ کام کرتا تھا. جب وانذر عشیرتک الاقربین کی آیت نازل ہوئی کہ اے محمد اپنے قرابت داروں کو ڈراؤ، حضور نے دعوت ذو العشیرہ جمع کیا. اس وقت کا بھی یہ واقعہ ہے. اس وقت کا واقعہ یہ ہے کہ حضور نے اپنی تبلیغ کرنا چاہی تو ابو لہب نے شور مچایا تھا. آپ جانتے ہیں ابو لہب نے پہلے دن بھی شور مچایا، حضور کو بات نہیں کرنی دی، دوسرے دن بھی شور مچایا، حضور کو بات نہیں کرنی دی. تیسرے دن ابو لہب اٹھا تو وہاں سے ابو طالب علیہ السلام اٹھے اور اس سے کہا تو اس کو یا حمار، اے گدھے تو چپ ہو جا. ہے نا، یہ توہین رسالت کے خلاف جو پہلا فتویٰ تھا وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے دیا تھا، چپ ہو جاتا. اور اس کے بعد حضور سے کہا یا سیدی و یا مولایا، اے میرے سردار اور اے میرے مولا، آپ جو پہنچانا چاہتے ہیں وہ پہنچائیے جو آپ کے رب کی جانب سے نازل ہوا ہے. اس وقت کوئی حضور کو نہ سید کہنے والا تھا نہ مولا کہنے والا تھا، کوئی نہیں تھا سوائے ابو طالب علیہ السلام کے، جنہوں نے بھرے مجمع میں حضور کو یا سیدی و یا مولایا کہہ کے مخاطب کیا. حضور کو 40 افراد میں حضرت ابو طالب نے مولا کہا تھا. هل جزاء الاحسان الا الاحسان، اللہ نے احسان کا بدلہ ایسے عطا کیا کہ ابو طالب کے فرزند کو حضور کے شانوں پر بلند کر کے 1.25 لاکھ کے مجمع میں اعلان کروایا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا. یہ حضور سے مل کے صلوات ایک بیت محمد اور آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی. جزاک اللہ. تو جب حضور کو تبلیغ کرنا چاہتے تھے تو یہ شور کرتے ہوئے کہتا تھا نعوذ باللہ من ذلک، تبن لک، تبن لک یا محمد. نعوذ باللہ من ذلک نقل کفر نباشت میں ترجمہ، اے محمد تم تباہ ہو جاؤ، ہلاک ہو جاؤ. ایک مرتبہ اس نے پوچھا کہ اگر ہم تمہارا دین قبول کر لیں تو ہمیں فائدہ کیا ہوگا؟ تو حضور نے جواب دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تمہیں رضا ملے گی، جنت میں جاؤ گے، وحدہ لا شریک کے ماننے والے بن جاؤ گے. تو اس وقت اس نے یہ کہا کہ کیونکہ یہ تو قریش کا سردار تھا بڑا، تو اس نے کچھ اور حبشی غلاموں کی طرف اشارہ کر کہا کہ پھر یہ اور ہم برابر ہو جائیں گے کیا؟ کہا کہ ہاں. حضور نے کہا برابر ہو جائیں گے. تو اس نے کہا تب بن لگ، تمہارے دین پر تم پر وائے ہو، تم تباہ ہو جاؤ، برباد ہو جاؤ، کیا چیز لے کر آؤ کہ ہم سب برابر ہو جائیں؟ یہاں پر بھی کہا اس نے، اور کہا اس وقت کہ جب حضور نے تبلیغ کے لیے جب جمع کیا نا، جب پہلی تبلیغ تھی پہاڑ پر حضور گئے، صفا کی پہاڑی پر گئے اور جا کر، اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا. جب عربوں میں کوئی ایمرجنسی ہوتی تھی نا تو وہ کیا کرتے تھے، پہاڑ پہ چڑھتے تھے اور اپنے کپڑے اتار دیتے تھے وہ، اور کہتے تھے واہ صباحا واہ صباحا، یعنی اب جو صبح آنے والی ہے وہ بہت دردناک ہے، وہ بہت پریشان کن ہے، بات سنو میری بات سنو. یہ ان کا طریقہ ہوتا تھا کسی ایمرجنسی کو ڈکلیئر کرنے کے لیے. حضور گئے پہاڑ پر، انہوں نے سیم کام کیا سوائے ایک کام کیا کہ انہوں نے اپنا لباس ظاہر نہیں اتارا، اور حضور کہتے رہے واہ صباحا واہ صباحا. یہ کیا سمجھایا حضور نے؟ ایک چیز اور اس میں سمجھنے والی، اس وقت کا جو ماس کمیونیکیشن تھا، جو کمیونیکیشن کا طریقہ تھا، ایمرجنسی کو بتلانے کا جو طریقہ تھا وہ وہی تھا. حضور نے بھی وہی اختیار کیا، اس میں سے بس جو شیملیسنس تھی اس کو ختم کر دیا. بات واضح ہو رہی ہے؟
آج بھی آپ اسی لیٹسٹ طریقے کو اختیار کیجیے اللہ کے دین کو پہنچانے کے لیے. اس میں سے جو بے حیائی اس کو ختم کر دیں. کام آپ بھی وہی کریں. پہلے ایک زمانے میں ریڈیو تھا، پھر ٹیلی ویژن آیا، سوشل میڈیا اس وقت موجود ہے، اس وقت ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل میں موجود ہے. آپ اسی ٹولز کو یوز کیجئے اللہ کے دین کو پہنچانے کے لیے. اس میں سے جو شیملیسنس ہے اس کو ختم کر دیں. باقی آپ بھی استعمال کریں. حضور آگے بڑے پہاڑ پر، انہوں نے پکار کر کہا واہ صبا واہ صبا، تو سب لوگ جمع ہو گئے. جب سب جمع ہو گئے تو حضور نے کہا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ ایک قبیلہ تم پر حملہ کرنے والا اس پہاڑ کے پیچھے سے، تو مانو گے یا نہیں مانو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو ہمیشہ سچ بولتے ہوئے دیکھا، انت صادق و امین، آپ سچے بھی ہیں، آپ امانت دار بھی، ہم مانیں گے. سبحان اللہ. حضور نے کہا کہ بس میں تمہیں خدائے وحدہ لا شریک کی طرف دعوت دیتا ہوں اور میں اس کا نبی ہوں، اور ایک دن تمہیں اٹھایا جائے گا. اس وقت جب جیسے حضور نے کہا تو لوگ جس کی شکلیں دیکھ رہے تھے، یہ کس کام کے لیے جمع کیا؟ اچھا ایک مرتبہ ہوتا ہے کہ ایک انسان کافر ہو یا مشرک ہو، ایک مرتبہ ہوتا ہے کہ پھر توہین رسالت پر آ جائے. ابو لہب نے آگے بڑھ کر تب جمعتنا لہذا، اے محمد، نعوذ باللہ من ذالک، وہ ترجمہ بار بار کرنا مجھے اچھا نہیں لگتا. وہ لفظ نے کہا کیا تم نے ہمیں اس کام کے لیے جمع کیا تھا؟ ہم تو سمجھے واقعی کوئی ایمرجنسی ہو گئی، یہ کیا کس کام کے لیے جمع کیا ہمیں؟ اس طریقے سے حضور نے کیا سمجھایا؟ اس میں بٹوین دا لائنز ایک میسج ہے کہ اصل ایمرجنسی وہ نہیں جسے تم سمجھ رہے ہو. اصل ایمرجنسی یہ ہے کہ تمہارا عقیدہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے. اصل اہم بات، زندگی کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ مرنے کے بعد تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. یہ دیکھو، اصل اہم بات یہ ہے. تو اس وقت تو کم از کم 2 مرتبہ تو تاریخ میں ہے کہ ابو لہب نے حضور کو تب کہہ کے مخاطب کیا کہ تم برباد ہو جاؤ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی طریقے سے 2 الفاظ میں جواب دیا، تبت یدا ابی لہب وتب. جی جیسا تم کہو گے ہم اپنے حبیب کی جانب سے ویسا جواب دیں گے. اب ایک بہت لطیف نقطہ عرض کرنے لگا ہوں. سورہ کافرون، قل یا ایھا الکافرون، اے رسول آپ کہہ دیجئے اے کفر کرنے والوں. یہاں پر یہ قل تبت یدا، ہاں کافر جو تھے نا وہ اللہ کے دشمن تھے نا، اور ابو لہب جو ہے وہ رسول اللہ کا دشمن ہے. جو اللہ کا دشمن ہے اس سے اے رسول آپ بات کریں گے، جو آپ کا دشمن ہے اس سے میں بات کروں گا. قل تبت یدا نہیں ہے اے رسول. یا علی مل کے صلوات بھیجیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد الحمد. بات ختم ہو رہی. قرآن کا مختصر سورہ، اس میں پیغام بہت سارے ہیں. تو تبت یدا ابی لہب ہوتا، قل کے ساتھ نہیں، ہم خود بات کریں گے. تبت یدا ابی لہب، تمہارے ہاتھ دونوں ٹوٹ جائیں تو تم نے میرے محمد سے کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، وتب، اور تم بھی ہلاک ہو جاؤ. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. یہ جو تمہارا بہت مال ہے نا، یہ تمہارا اسٹیٹس سے کچھ کام نہیں آنا. وما کسب، تمہاری کمائی بھی کام نہیں آنے والی. اچھا یہ 2 لفظ کیوں استعمال کیا اللہ نے؟ مال بھی تو وہی کمائی ہے، تو مال الگ کہا، ما کسب الگ کہا، جو تم کماتے ہو الگ کہا. اس میں دونوں طرح کے احتمال ہیں اور دونوں درست بھی ہیں. مال کہا گیا ہے اس ویلتھ کو کہ جو وراثت میں ملی ہے، جس کے لیے کوئی محنت نہیں کرنی پڑی. ما کسب وہ کمائی ہے جو تم نے خود کمایا ہے، یعنی جو تم کو سابقہ ملا ہے وہاں سے بھی جو پاور ملی ہے، تم کو اسٹیٹس ملا ہے، تمہیں نام ملا ہے، تمہیں وہ بھی کوئی کام نہیں آئے گا، اور جو تم خود کما رہے وہ بھی کام نہیں آئے گا. دوسرا ما کسب، کمائی سے مراد یہاں اولاد بھی ہے. کمائی عربی زبان میں اولاد کو اردو میں بھی کہا جاتا ہے. آپ کو اگر میر انیس کا مرثیہ ذہن میں تو عباس فاطمہ کی کمائی سے ہوشیار. کمائی کا لفظ اولاد کے لیے استعمال ہوتا ہے اردو میں بھی. تو نہ تیرا مال کام آئے گا نہ تیری اولاد کام آئے گی. اس کے بیٹے ابو لہب کا جو بیٹا تھا وہ بھی آ کر حضور سے بہت توہین کیا کرتا تھا، بلکہ ایک مرتبہ تو تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ نعوذ باللہ اس نے دور سے، اس کی وہ نجاست پہنچی نہیں حضور تک، لیکن اس نے دور سے سپٹ کیا حضور پر. کن کن مصائب سے حضور گزرے یقین جانیے گا. یعنی ایسوں کے درمیان رہتے ہوئے اللہ کا پیغام پہنچانا 13 سال تک. 13 سال. مجھے بتلائیے کہ اگر ابو طالب علیہ السلام نہ ہو تو کیا ہوتا؟ کون ہے حضور کا حمایتی مددگار؟ اگر خدیجہ نہ ہو، اگر امیر المومنین علی بن ابی طالب نہ ہو، کوئی ہے نہیں حضور کا مددگار وہاں پر. تو حضور گلیوں گلیوں پھرتے تھے، یہ کبھی پتھر مارتے تھے. حمالۃ الحطب، یہ جو لکڑیاں لے کے گھومتی تھی اس کی بیوی تھی امیر لیکن بخیل بہت تھی، لہذا یہ چھوٹی چھوٹی لکڑیاں بھی آنکھ جلانے کے لیے اپنے پاس رکھ لیتی تھی، کسی کو دیتی نہیں تھی. لیکن جب حضور باہر نکلنے والے ہوتے تھے، خاص طور پر رات کے وقت جب تاریکی ہو، جب کچھ نظر نہ آ رہا ہو، اب حضور تو خود نور ہے لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک عام انسان کی طرح ان سے چاہا کہ وہ تبلیغ فرمائے، یعنی پتھر بھی کھائیں، وہ خون بھی نکلے گا، انہیں تکلیف بھی ہوگی، زحمت بھی ہوگی. تو حضور کے گھر کے بعد جب ان کے بیت الشرف سے باہر جو نا یہ
کانٹے لکڑیاں جس میں کانٹے ہوتے تھے وہ بچھا کے رکھ دیتی تھی تاکہ جب حضور چلیں گے تو کہیں نہ کہیں کانٹوں پہ ان کا پیر آئے گا, ان کا قدم مبارک زخمی ہوں گے, اور حضور قدموں پر زخمی ہوتے رہتے. اور ہمارے تو اس نے حضور کے ساتھ اس کے بیٹے نے وہ گستاخی کی, تو ایک روایت میں ملتا ہے کہ حضور نے اس سے بھی کہا تھا کہ تو نے یہ گستاخی کی ہے تو ایک وقت آئے گا کہ جب کوئی انسان نہیں کوئی حیوان تجھے ہلاک کر دے گا. تو ایک مرتبہ یہ جا رہا تھا کہیں پر ایک صحرا میں, دیکھیں ابو لہب بھی دل کے اندر جانتا تھا کہ کون سچا ہے, تو اس نے باقاعدہ ایک فوج پوری تیار کی تھی اور گھوڑے بنوائے تھے اس کے بیٹے کے خیمے کے باہر, کیونکہ دل میں اس کے تھا کیونکہ محمد نے کہا ہوا کہ کوئی حیوان آ کے مار دے گا تو کہیں کوئی مار ہی نہ دے. تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک شیر نکلا, اور وہ شیر آیا. اچھا شیر جب آئے گا تو جو دوسرے گھوڑے بندے ہوئے ہیں اور دوسرے جانور بندے وہ چیخیں گے پکاریں گے یا نہیں, لیکن سب چپ رہے. اور وہ شیر اندر تک گیا, ان سب فوجیوں کو وہ فوجی ایک طرف ہو گئے اور وہ گھوڑے گدھے جو بھی تھے خچر وہ سب چپ رہے, کچھ نہیں کہا کسی نے. اور وہ شیر اندر تک گیا خیموں تک اور اس کو چیڑ پھاڑ کے ختم کر دیا خیمے کے اندر اس کے. اچھا تو نہ اس کا مال کام آئے گا, نہ اس کی کمائی اس کے کام آئی, نہ اولاد کام آئے گی. وَامْرَأَتُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ, یہ اس کی جو بیوی تھی وہ حمالۃ الحطب کہتے ہیں خشک لکڑیوں کو, وہ لے کر اپنے سر پر رکھتی تھی اور سر پر رکھ کے اس کی ایک رسی باندھ کر اپنے یہاں گردن میں یوں ڈال دیتی تھی تاکہ یہ سٹیبل رہے. اس کی گردن میں ایک ایسا ہار تھا جو کہ اس زمانے کے ہیرے جواہرات ڈائمنڈ جو بھی آپ کہہ لیں پریشیس, ایسا کسی کے پاس نہیں تھا. اس نے منت مانی ہوئی تھی کہ یہ ہار میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک ان کی توہین کرنے والے اور ان کی راہ میں کانٹے بچھانے والے اور پتھر مارنے والے اور محمد کے دین کے خلاف جو کام کرنے والے ہیں, اس راہ میں اس ہار کو بیچ کر انہیں تحفے میں دوں گی. اسی گردن میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, فی جیدہا حبل من مسد. ہاں, یہ غزوہ بدر کے 7ویں دن ابو لہب مرا ہے. اچھا غور کیجئے گا, اللہ نے کہا نہ مال کام آئے گا نہ اولاد. آج اس کو تھوڑا سا ہم اور آپ شاید ریلیٹ کر پائیں گے. کیسے؟ یہ طاعون کی بیماری سے مرا ابو لہب. ابو لہب طاعون, اس زمانے میں طاعون کی بیماری جو ہے نا پینڈیمک خطرناک, طاعون کا تو کوئی انجیکشن وغیرہ کوئی ویکسین تھوڑی کوئی آئی تھی. تو طاعون کی بیماری سے مرا, چونکہ یہ مصری بیماری ہے یعنی سرایت کر جانے والی. جب یہ اپنے گھر میں مرا 3 دن ہو گئے, اس کی اپنی اولاد اس کا لاشا اٹھانے کو تیار نہیں تھی. اللہ نے کہا نہ مال کام آئے گا نہ اولاد, آ جاؤ اللہ کے مقابلے پر آئے ہو. 3 دن ہو گئے اس کی لاش پڑی رہی. پھر قبیلے کے کچھ لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ ہمارے قبیلے کا سردار تھا, بڑا تھا, آؤ. کچھ لوگ آئے گھر تک, پھر واپس چلے گئے ڈر کے کہ ہمیں طاعون نہ لگ جائے. کچھ حبشی غلاموں کو زبردستی کچھ نہ کچھ دے دلا کر کہا گیا کہ اس کی لاش کو لے جاؤ کہیں گڑھے میں ڈال کے آؤ. آخر میں یہ کہا, اب ریلیٹ کرتے جائیں. وہ ابو لہب جو کہتا تھا کہ میں ان کے برابر ہو جاؤں گا, ان حبشی غلاموں کے, وہی حبشی غلام تھے کہ جو اس کی لاش کو اٹھا کے گڑھے میں پھینک کے آئے. یہ ہے مکافات عمل. تو نہ اس کا اولاد, نہ اس کی اولاد, نہ مال. اور بیوی جو ہے وہ آ رہی تھی ایک دن اپنے سر پہ لکڑیوں کا ایک انبار لے کر, اور ایک جگہ آرام کرنے کے لیے بیٹھی, اور ایک چھوٹے سے پتھر پر اس نے وہ رکھا جو اس کا لکڑیوں کا گٹھرا تھا, اور وہ جو رسی تھی وہ اس کی وہی گردن میں تھی تاکہ وہ لے کے نہ چلا جائے کوئی. تو یہ سو رہی تھی, اور اتنے میں وہ جو گٹھرا لکڑیوں کی جو گٹھری تھی وہ گری, اور کہیں نیچے کھائی میں گری ایسے کہ اس کی گردن میں جو رسی بندھی ہوئی تھی جو خرما کی تھی وہ اس نے بند کر وہ بھی ساتھ گری. تو جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا تھا نا کہ اس کی گردن میں خرمے کی چھال کی رسی ہے, اس ہار کی جگہ کے جو جس پہ بڑا وہ اترا رہی تھی, ایگزیکٹ بالکل وہی ہوا, ایگزیکٹ. اچھا اس میں جب یہ واقعہ ہوا نا تو اس وقت بہت سے لوگوں کے ذہن میں سوال اور دل میں خیال اٹھا تھا, تفکر, کہ قرآن نے جو کہا تھا لفظ بلفظ وہی ہو رہا ہے جو محمد کہتے ہیں. ابو لہب کے ساتھ بھی وہی ہوا, اس کی بیوی کے ساتھ بھی ہوا, اس کا مطلب یہ تو سچا ہے. یہ خود غیب کی خبریں تھی. دیکھیں قرآن نے ایک طرح سے اگر غیب کی کوئی خبر دے رہا تو رسک بھی تو لے رہا ہے, پتہ نہیں وہ ہو کہ نہ ہو. اب آج تک قرآن میں آیت موجود ہے سورہ جمعہ میں,
قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. اے رسول آپ کہہ دیجئے ان یہودیوں سے کہ اگر تم اپنے آپ کو اللہ سے بڑا قریب سمجھتے ہو اور اولیاء اللہ سمجھتے ہو فتمنوا الموت، تو موت کی تو تمنا کرو ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. آج اگر کوئی یہودی اٹھ کے موت کی تمنا کر لے، تو یہودی اٹھ کے کوئی موت کی تمنا کر لے، کوئی شہادت کی تمنا کر لے، تو کیا ہوگا؟ تو قرآن کا تو یہ دعویٰ باطل ہو گیا. یہ ہے قرآن کا رسک، بلکہ قرآن کی اوتھینٹسٹی. جی قیامت تک کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے کہ کوئی یہودی ایسا ہے ہی نہیں کہ جو شہادت کی تمنا کرے گا. ہم کہہ رہے ہیں اگر تم سچے ہو تو شہادت کی تمنا کرو. ہاں یہ وہی کہہ سکتا ہے کہ جس کے لیے ماضی اور حال اور مستقبل برابر ہو، ایک جیسا، ما کان و ما یکون برابر ہو. سبحان اللہ. بات واضح ہو رہی. تو یہاں پر سورہ لہب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ جو توہین رسالت کرنے والا ہے اور ہمارے رسول کے مقابلے میں کرنے والا ہے، اس کا انجام اس طرح سے بدبخت ہوگا. فی جید حبل من مسد. قرآن میں آخری جملہ کہتا ہوں، قرآن میں 4 طرح کے میاں بیوی کا ذکر ہے. ہم اور آپ دیکھیں کس کیٹیگری میں انشاءاللہ آتے ہیں. اپنے آپ کو خالی دیکھیے گا. شوہر اور زوجہ دونوں خیر پر ہیں. مرج البحرین یلتقیان، ہم نے 2 سمندروں کو ملا دیا ہے، بس بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان. ان کے درمیان ایک برزخ ہے کہ دونوں کبھی دوسرے تجاوز نہیں کر سکتے. تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ انہی سے ہم لؤلؤ اور مرجان کو خارج کرتے ہیں. تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ علی و زہرا سلام اللہ علیہما کا رشتہ ہے. تعلق اللہم صلی علی محمد و علی محمد، دونوں خیر پر ہیں. یہ وہ خانوادہ ہے کہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا. جب شوہر و زوجہ دونوں خیر پر ہیں تو یہ سب ہی یطعمون پرولل ہے، ایک دو نہیں. ان گھروں میں ایسے، اس گھر میں سبھی ایسے ہیں کہ جو ہر وقت مسکین و یتیم و اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں. یطعمون کنٹینیوس ٹینس، یہ کھانا کھلا. ان کی سرشت میں، ان کی عادت میں احسان کرنا. عادتکم الاحسان وسجیتکم الکرم، زیارت جامع کبیرہ. تو شوہر اور زوجہ دونوں خیر پر. قرآن میں وہ شوہر اور زوجہ بھی ہیں تو دونوں شر پر ہیں. ابو لہب اور اس کی بیوی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب. ٹھیک ہے. قرآن میں وہ شوہر اور زوجہ بھی ہیں کہ شوہر خیر پر ہے، زوجہ شر پر ہے. ضرب اللہ مثلا الذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط. حضرت نوح، حضرت لوط خیر پر، ان کی بیویاں شر پر. اس سے اوپر کی تو میں مثال نہیں دینا چاہتا ورنہ پتہ نہیں کوئی کلپ ہی نہ بن جائے. یہ جو سورہ تحریم کی آیتیں، اسی سے اوپر ذرا کچھ اور آیتیں پڑھ لیجیے گا کہ رسول اللہ کی کس زوجہ کے بارے میں تو پتہ چل جائے گا. کوئی کتاب البخاری سے یا کافی سے تھوڑی پڑھ رہا ہوں، تو قرآن سے پڑھ رہا ہوں میں تو. ٹھیک ہے. ہاں اس کے بارے میں بات کر بھی چکا ہوں میں کچھ مجلسوں میں. پھر ٹھیک ہے، کافی ہے. شوہر شر پر اور زوجہ خیر پر. ضرب اللہ مثلا الذین آمنوا امرأۃ فرعون قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. فرعون شر پر، حضرت آسیہ خیر پر. تو یہ ساری مثالیں قرآن میں ہیں. ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دعوت دی کہ تمہارے لیے نمونہ عمل ہے وہ ازدواج کا رشتہ ہے کہ جو شوہر بھی خیر پر ہے اور زوجہ بھی خیر پر ہے. شوہر امیر المومنین اور زوجہ سیدۃ النساء العالمین ہے. یہ تمہارے لیے معیار ہے. اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. کاش ہم اپنے گھروں کا ماحول ایسا ہو سکے کہ شوہر اور زوجہ دونوں مل کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا میں آگے بڑھ سکیں. یہ سب سے زیادہ اہم ہے. یہاں پر رہتے ہیں سب سے زیادہ ہے. اگر کوئی خود دین پر عمل نہ کر سکے تو کم از کم اپنے اسپاؤس کو روکے نہیں دین پر عمل کرنے سے. یہ بھی ہوتا ہے بسا اوقات. تمہیں کیا ضرورت ہے کام کرنے کی؟ ارے آپ خود نہیں کرے دوسروں کیوں روک رہے ہیں؟ اپنے بچوں کو کیوں روک رہے ہیں؟ بعض اوقات والدین بچوں کو روک رہے ہوتے ہیں. کیسے روکتے ہیں بچوں کو؟ کبھی پردہ، کبھی یہ چیزیں تو ہیں. چلیں مثال کے طور پر بچہ جو ہے وہ ازدواج کرنا چاہ رہا ہے. کئی دفعہ والدین کہتے ہیں ابھی تمہاری شکل دیکھی تم نے، ایج دیکھی تم نے اپنی، ابھی 4-5 سال بعد سوچنا. میرے بھائی یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ازدواج کے معاملے میں مطلب کیا اسے کون سا کوئی ایٹم بم بنانا ہے، کون سا سائنٹسٹ وہ ایسا بننے والا ہے کہ 4-5 سال بعد جا کے وہ میرے بھائی فیملی کو. ہاں خاص طور پر یہاں پر رہتے ہوئے اور ویسے بھی اسلامی تعلیمات میں بعض لڑکے آگے کہتے ہیں کہ ہم تو ازدواج کرنا چاہتے ہیں، اب یہاں پر لڑکیاں ہی تیار نہیں تو ہم کیا کریں، اب ہم کیا کریں. تو آپ خیر دوسری طرف نہ چلے جائیے گا یہ کہ چلیں نہیں. لیکن یہ دونوں کی ذمہ داری ہے. ہاں ہم کف بھی دیکھیں. خیر ہمیں 2 منٹ کی بات میں ساری باتیں تو نہیں آ سکتی. ہم کف بھی دیکھیں. حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ
باپ کے لیے کہا کہ تم دیکھو کہ تم اپنی کریمہ کا ہاتھ کس کے ہاتھ میں دے رہے ہو. بیٹی کو کریمہ کہا گیا ہے. یہ بھی غور فکر کریں, اس طرح کی جلد بازی نہ کریں, لیکن اننیسیسری ڈیلے نہ کریں مختلف بہانے بنا بنا کے. ابھی تو یہ نہیں, تو ابھی تو وہ نہیں, ابھی تو وہ ڈگری نہیں, ابھی تو یہ نہیں, ابھی تو وہ پڑھیں گے, ابھی تو وہ جاب کریں گے, وہ پروفیشنل لائف میں جائیں گے, پھر کہاں رہتا ہے, پھر تو گیا معاملہ, پھر بہت ٹو لیٹ. ٹھیک ہے, کریمہ کہا کہ کریمہ بی بی معصومہ قم کا لقب ہے, کریمہ اہل بیت. ہر بیٹی کو جو باپ کے یہاں پر ہے اس کو گویا کریمہ کہا گیا, اتنا اہم مقام دیا گیا اس کو. صحیح ہے, انشاءاللہ ایسے رشتے اور ازدواج ہو سکیں کہ جو دونوں خیر پر ہوں اور دونوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے راستے پہ آگے بڑھنے والے ہوں, اور ماں باپ بھی سپورٹیو ہوں انشاءاللہ کہ وہ اللہ کے راستے پہ آگے بڑھنے کے لیے ان کے لیے مددگار ہوں. صحیح ہے, آپ سب سے پہلا اور میں سب سے پہلا کام یہ کریں, ہر چیز سے پہلے یہ دیکھیں کہ اس کے دین میں اس کے لیے کیا فائدہ ہے, اس میں آگے بڑھیں. باقی اللہ خود بخود, حدیث میں آیا ہے کہ جو اپنے اور اللہ کے معاملات کی اصلاح کر لے, اللہ اس کے اور دنیا کے معاملات کی اصلاح کر لیتا ہے. اللہ سنبھال لے گا. تھوڑا سا ٹرسٹ تو رکھیں, تھوڑا سا توکل تو رکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ. بس عزیزان گرامی, یہ سورہ لہب کا میسج تھا جو آپ تک پہنچ گیا اچھی طرح سے انشاءاللہ. اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے 2 جملے 3 جملے منزل مصائب پر, کہ یہ اہل بیت علیہ السلام کو پتھر مارنے کی جو روایت ہے یہ ابو لہب سے شروع ہوئی اور کربلا تک پہنچی, جب ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کے لاش اطہر کو بھی یہ ملعون پتھر مار رہے تھے. اس لیے کہ روایت میں ہے کہ جن کے پاس تیر, تلوار, تبر, نیزے نہیں تھے وہ پتھر جھولیوں میں لے کر آ گئے تھے, اور پتھر ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کی طرف پھینک رہے تھے, اور حسین زخمی ہوتے جاتے تھے. اللہ اکبر, سوچئے گا کتنے پتھر ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کو انہوں نے مارے. لیکن عزیزوں, میرا پڑھ لینا آسان, سن لینا آپ کا آسان. ایک بہن تھی کہ جو ایک تلہ زینبیہ سے دیکھ رہی تھی کہ میرے بھائی کو پتھر مارے جا رہے ہیں. اپنے جملے کی اصلاح کر لوں, یہ ابو لہب سے شروع ہوا سلسلہ کربلا تک فقط پہنچا نہیں, کربلا سے آگے کوفہ اور شام کے بازاروں میں کیا انہوں نے پتھر نہیں مارے بیویوں کو؟ کیا گرم پانی نہیں پھینکا, کیا آگ نہیں پھینکی؟ امام, آخری جملہ کہتا ہوں, امام زین العابدین نعمان بن منظر سے کہا تھا کہ نعمان, شام میں میرے لیے 7 ایسے مصائب آئے کہ جو اس سے پہلے کے جتنے مصائب تھے وہ سب ایک طرف, یہ 7 مصیبتیں ایک طرف. اس میں سے امام نے کہا کہ میرے سر پر اتنی گرم آگ پھینکی جاتی تھی کہ میرا عمامہ جل گیا اور آگ میرے سر تک پہنچ. اس کے بعد نعمان نے کہا اچھا مولا اور کون سی منزل گزری؟ امام نے کہا کہ یہ ہم سید اور سیدانیوں کو لے گئے جہاں غلاموں اور کنیزوں کو بیچا جاتا تھا, وہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا اہتمام کیا کہ یہ ظلم نہ کر پائے. اور اس کے بعد اے نعمان, جہاں ہم پہنچتے تھے وہاں پر یہ ڈھول بجانے والوں اور تاشے بجانے والوں کو لے کر, مغنی عورتوں کو لے کر آ جاتے تھے. علی و فاطمہ کی بیٹیاں کھلے سر وہاں ہوتی تھیں, اور تالیاں بجانے والی عورتیں اور رقص کرنے والی عورتیں وہاں شور مچا میں کہتا ہوں میرے بیمار امام سید سجاد پر کیا گزرتی ہو, میرے غیرت مند امام زین العابدین علیہ السلام پر کیا گزرتی ہوگی جب بی بی زینب کے سامنے کوئی مغنیہ عورت رقص کر کے ناچ رہی ہو, تالیاں پیٹ رہی ہو, اور منادی ندا دے رہا ہو کہ وہ دیکھو یہ علی و فاطمہ کی بیٹیاں. لہذا امام کہتے کہتے مر گئے کہ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا عَلَى مُحَمَّدٍ أَيَّا مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ يا أبا الحسن يا علي بن الحسين يا زين العابدين أيها السجاد يا ابن رسول اللہ. جنت البقیع میں میرے مولا کی قبر بھی ویران ہے اور مسمار ہے. یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا. نام امام سجاد پر یا وجیہاً عند واشفع لنا عند اللہ. ایک اور بار یا وجیہاً عند اللہ اشفع لنا